شکرا یا ربی شکرا۔ السلام علیکم ناظرین، میں شاشور خان، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل اسلامک ورلڈ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی مومن بندے کی روح قبض کرانا چاہتا ہے تو ملک الموت کے پاس حکم بھیجتا ہے کہ اس بندے کو میرا سلام پہنچانا۔ جب ملک الموت آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک الموت خدا کے نیک بندے کے پاس آتے ہیں تو پہلے اسے سلام کہتے ہیں، پھر فرماتے ہیں اے خدا کے دوست، تم پر سلام ہو، اس گھر سے نکل کے جسے تم نے خواہشات نفسانی کو قربان کر کے ویران کیا، اور اس گھر میں چلو جسے تم نے اپنی عبادت سے آباد کیا۔ حضرت ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا کہ جب مومن مرتے وقت فرشتوں کو دیکھتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے دنیا میں واپس کر دیں اور روح قبض نہ کریں۔ وہ کہتا ہے کیا مجھے غم اور رنج و فکر کی جگہ لے جانا چاہتے ہو؟ اب تو میں نہیں جانا چاہتا، مجھے میرے پروردگار کے پاس لے چلو۔ روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے لیے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے، دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دروازے اس کی موت پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن مر جاتا ہے تو قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتا ہے، اور قبرستان کا ہر حصہ یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ بندہ میرے اندر دفن ہو۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ مومن کی موت پر زمین 40 دن تک رویا کرتی ہے۔ حضرت عطا الخراسانی فرماتے ہیں کہ جب بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے تو وہ حصہ قیامت کے روز تک اس کے مرنے کے دن سے روئے گا۔ ماروی ہے کہ ایک انصاری کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے اور اس کے سرہانے بیٹھ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت ملک الموت نے فرمایا آپ اطمینان فرمائیں اور یقین کریں کہ میں مومن کے ساتھ نرم ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مومن کی مثال اس کے دم کے وقت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی قید خانے سے رہا کر دیا جائے اور پھر آزادی کے ساتھ ہر جگہ کی سیر کرتا پھرے، اور یہ حال اس آدمی کا ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر خدا کی یاد اور اس سے ملاقات کی تیاری میں لگا رہتا ہے۔ موت اس کے لیے محبوب حقیقی کے وصل کی خوشی کا پیغام سناتی ہے۔ ایک طویل حصے کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تک بندہ مومن دنیا سے انتقال اور آخرت کا سفر کرنے کو ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے حسین و جمیل اور سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنتی کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک ان کی نظر پہنچتے ہیں فرشتے بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اور اسے گھیرے نظر آتے ہیں، اور حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سرہانے بیٹھ کر فرماتے ہیں اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف نکل کے چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح آسانی اور سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مسکیجہ میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ بس اسے حضرت ملک الموت لے لیتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو وہاں دور تک بیٹھے نظر آتے ہیں پل بھر بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اسے لے کر اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے متعلق حضور سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مسک کی پائی گئی ویسی ہی خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت میں بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کیا اچھی خوشبو ہے۔ یا فرشتے میت کا نام تعظیم و تکریم سے لے کر اس کا تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس طرح روح کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے اسے دوسرے آسمان تک رخصت کرتے ہیں، اور جب 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ دو، اب زمین پر ہی اسے لوٹا رہا ہوں اور زمین ہی سے قیامت کے دن دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس کے بعد یہ روح زمین پر واپس آ جاتی ہے اور میت کے جسم میں داخل کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دو فرشتے قبر میں اس کو بٹھا کر سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے۔ پھر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہیں، وہ ان کے صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ بے شک تو سچ کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کا دروازہ کھلتے ہی روح پرور ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے، اور قبر کو جہاں تک نظر جاتی ہے کشادہ کر دیا جاتا ہے،
اس کے بعد میت کے نیک اعمال ایک حسین اور خوبصورت شخص کی شکل میں آتے ہیں اور میت سے اس کی رفاقت کا وعدہ کرتے ہیں اور خوشی کی بشارت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں میں شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنوں کا خیال کریں۔